بڑی سخت جابر قسم کی قوم ہے. آپ اگر وہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بھائی کو ساتھ لے جائیں اور وہاں جا کے قبضہ کر لیں. جب وہاں قبضہ ہو جائے تو پھر ہمیں بلا لیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے. اب آپ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ایک کتاب نظر آتی ہے, ایک دستور نظر آتا ہے اس میں, ایک اس میں قانون نظر آتا ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں قانون, دستور, آئین, یہ ساری چیزیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھیں, لیکن مملکت کا حصول اور مملکت میں ایک نظام کی تشکیل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نظر نہیں آتا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر آپ دیکھیں تو ان کی زیادہ تر جو زندگی ہے وہ اسفار میں گزری, سفروں میں گزری, اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا آپ مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی, تو وہ ایک آپ نے مکہ میں اور ایک فلسطین میں آپ کی بیوی تھی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے, ساری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جو صاحب عظمت نہ ہو, کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے انسانیت کے لیے کام نہ کیا ہو. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یا اللہ کے فیصلے میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اور بڑے سے بڑے معاملے میں انسانیت کو رہنمائی دلوائی, اور پھر اسے محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے انسانیت کے سامنے رکھ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کا اعلان فاران کی چوٹیوں پر کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کا قانون نہیں, یہ آپ نے سلوگن, یہ میسج اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پر دیا, اور پھر اس کو آپ نے اپنی دور نبوت کے 14 سال کے اندر اندر اسے متشکل کر کے دکھایا, اور مملکت مدینہ کی صورت میں ایک اسلامی ریاست کو قائم کیا. اور پھر جو قانون, جو دستور پہلی کتابوں میں تھا مملکت کا اور پھر قرآن میں تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پریکٹیکلی عملی طور پر ان سارے قوانین کو متشکل کیا, لاگو کیا, اور لاگو کرنے کے بعد انسانیت کو بتایا کہ جو فوائد اور جو برکات اور جو ثمرات اللہ کے قوانین اور آئین اور دستور میں ہے وہ انسان کے دستور, آئین اور قانون میں نہیں ہو سکتا. ہمیں سے بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پریکٹیکلی ایک ریاست دی اور اس کا تصور دیا, اور اس ریاست میں وہ تمام اعمال, وہ تمام افعال, وہ تمام قوانین جو تھے ان کو لاگو کر کے دکھایا کہ دس از دا آئیڈیل اسٹیٹ. ہم انشاءاللہ اس پہ اور بات کریں گے علامہ صاحب, اور کمپیریزن کریں گے کہ جو بڑے بڑے فاتحین آئے ان کے ساتھ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم کس طرح سے مختلف پاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو. لیکن ہمیں جانا ایک چھوٹے سے وقفے پر. آپ ہمارا ساتھ دیجیے کہ اس پروگرام میں جس میں آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, چھوٹا سا وقفہ, آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے. آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان, اور آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور ہم نے دنیا کے مختلف فاتحین کی زندگی کو دیکھا. کچھ لوگ جو ہیں وہ فاتحین ایشیا کہلاتے ہیں, کچھ فاتحین یورپ ہیں, کچھ فاتحین دنیا کہلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے بھی بہت سی فتوحات کی. آپ یہ فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں, ان فاتحین کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو, آپ کی سیرت کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ان لوگوں میں ایک بہت اعلیٰ مقام پر نظر آتی ہے. انبیاء کے علاوہ دنیا میں جو بڑے لوگ پیدا ہوئے اور جنہیں انسانیت نے بڑا کہا, ان میں کچھ تو وہ ہیں جنہیں ہم فاتحین کہتے ہیں, جنہوں نے ریاستیں قائم کی, زمینوں پر قبضے کیے, اپنے اقتدار کے جھنڈوں کو لہرایا, اور کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اقتدار, حکومت اور دنیاوی معاملات سے الگ تھلگ رہ کر انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھایا. ان دونوں انسانوں میں سب سے منفرد اور بلند اگر ہمیں سیرت نظر آتی ہے تو وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اور یہ بات میری اور آپ کی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 شخصیات کی کوائف، حالات، افکار